ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ جاب انٹرویو کے لیے آفس میں داخل ہوئی تھی جب اپنے سامنے ظفر شاہ کو دیکھ کر پتھر ہو گئی۔ ظفر شاہ بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ 2 دن پہلے ہی تو اس لڑکی نے اسے بھرے بازار میں بدتمیزی کی تھی اور اب وہ اسی کی کمپنی میں نوکری چاہتی تھی۔ یہ سڑک نہیں، میرا آفس ہے، تمیز سے بات کرو، ظفر نے سخت لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ اسے نوکری کی شدید ضرورت تھی، پر جانتی تھی اب یہاں نوکری نہیں ملے گی، اسی لیے پلٹنے لگی جب ظفر شاہ کی آواز پر رکی۔ یہاں نوکری قابلیت پر ملتی ہے، یہ کہتے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان قریب وہ معصوم لڑکی ایک غلط فہمی کی وجہ سے اس کے ظلم کا شکار ہونے والی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں ایشل، اب تمہارا وہ حال کروں گا کہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگو گی، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ بدلے کی آگ میں جلتے بے چینی سے آفس میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ایشل کی جان لے لے۔ اس کے لیے اس کی انا اول نمبر پر تھی اور ایشل نے اسی کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ جو ہونے والا تھا اس سے وہ ناواقف تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ چلتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں اسے کبھی ان مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ بچپن سے اس نے صرف آزمائشوں کا سامنا کیا تھا۔ بچپن میں ہی اس کا واحد سہارا اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے تائی چچی کے رحم و کرم پر اپنی زندگی گزاری تھی۔ وہ دونوں گھر کو صرف اپنا سمجھتی تھی، حالانکہ وہ گھر ایشل اور اس کی ماں کا بھی تھا۔ لیکن اب ان لوگوں نے گھر پر ایسا قبضہ جمایا کہ اپنے ہی گھر میں ایشل اور اس کی ماں خود کو اجنبی تصور کرنے لگی۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے وہ اس گھر میں صرف مہمان ہیں۔ رابعہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی ایشل کو بہت محبت سے پالا تھا۔ جو ان کے بس میں ہوتا وہ اس کے لیے ضرور کرتی تھی۔ تائی اور چچی نے ہمیشہ ہر فکر سے آزاد ہو کر زندگی گزاری تھی۔ گھر کے کام کاج کرنا، کھانا پکانا، صفائیاں کرنا، ساری ذمہ داری رابعہ بیگم کی تھی۔ ایشل جب اپنی ماں کو نوکرانیوں کی طرح سارا دن کام کرتے دیکھتی تو اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ماما، تائی اور چچی خود تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اور سارا کام آپ سے کرواتی ہیں، آپ بھی نہ کیا کریں، انہیں انکار کر دیں تاکہ احساس ہو انہیں کہ آپ بھی اس گھر کا فرد ہیں اور آرام آپ کا بھی حق ہے۔ ایشل نے اپنی ماں کو دیکھتے مشورہ دینے لگی، لیکن ان کی بات سن کر وہ دکھی ہو گئی۔ جب انہوں نے کہا کہ اگر وہ گھر کے کام کاج نہیں کریں گی تو تائی اور چچی کو بہانہ مل جائے گا اپنے شوہروں کے کان بھرنے کا، اور یوں وہ ان دونوں کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ایشل واقعی پریشان ہو گئی تھی کہ اگر اسے اور اس کی ماں کو اس گھر سے نکال دیا گیا تو وہ دونوں کہاں جائیں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما، اب فکر مت کریں، میں بہت اچھا پڑھوں گی اور پھر نوکری کروں گی اور آپ کو اس گھر سے لے جاؤں گی۔ جو آپ خواہش کریں گی وہ میں آپ کو دلاؤں گی۔ ایشل کی بات سن کر رابعہ بیگم نے محبت سے اسے گلے سے لگایا۔ اپنی بیٹی کی سوچ پر انہیں دل سے خوشی ہوئی تھی کہ کم از کم ان کی بیٹی کی سوچ اس گھر کی باقی لڑکیوں کی طرح تو نہیں ہے۔ ایشل نے صرف انہیں امید نہیں دلائی تھی بلکہ اپنا وعدہ پورا بھی کیا تھا۔ اس نے اچھے نمبر سے میٹرک کیا اور کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے لگی۔ یوں اس کی پڑھائی کے اخراجات ختم ہو گئے۔ جو ہی اس کی پڑھائی مکمل ہوئی تو رابعہ بیگم چہرے پر پریشانی سجائے اس کے پاس آ گئی۔ جب انہوں نے ایشل سے اس کی شادی کی بات کی تو وہ شاکڈ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ماما، اب جانتی ہے نا کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، ابھی میرے بہت سے خواب ہیں جنہیں میں نے پورا کرنا ہے، وہ انہیں یاد دلاتے بولی۔ پھر جو رابعہ بیگم نے بتایا اسے سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا رشتہ کسی اور سے نہیں بلکہ اس کی تائی نے ہی اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، جو مشکل سے 5 جماعتیں پڑھا تھا۔ اسے بولنے تک کی تمیز و تہذیب نہیں تھی۔ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اس کے رشتے ریجیکٹ ہو جاتے تھے، لیکن تائی بڑی ہوشیاری سے صرف اپنے مفاد کی خاطر اپنے نکمے بیٹے کا رشتہ
اس جیسی قابل اور پڑھی لکھی لڑکی سے جوڑنا چاہتی تھی۔ ایشل اپنے اوپر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے تائی کو صاف منع کر دیا۔ بی بی، ہم نے تو تمہارا بھلا ہی سوچا تھا، ورنہ میرے لڑکے کو لڑکیوں کی کمی ہے بھلا۔ اب تم دونوں ماں بیٹی اپنا خرچہ خود ہی اٹھاؤ، ہم لوگ ساری عمر تمہارا بوجھ اٹھاتے رہے۔ ارے ہم نے بھی تو اپنی بیٹیوں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، کیا ساری عمر تم دونوں ماں بیٹی کو پالتے رہیں گے؟ اگر فیضان سے شادی کر لیتی تو قسمت کھل جاتی تمہاری۔ تائی کو ایشل کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے وہ اسے باتیں سنا رہی تھی۔ ایشل بس خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اچھی نوکری کرے گی اور اپنے گھر والوں کا منہ بند کر دے گی۔ اس نے ایک جاب پر اپلائی کیا تو اگلے دن انٹرویو کی کال آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، اسے ایک آفس میں سیکٹری کی جاب مل گئی تھی۔ 3 مہینے اس نے یہ نوکری کی تھی، اور اس نے یہ 3 ماہ کس قدر اذیت میں گزارے تھے یہ بات وہی جانتی تھی۔ اس کا باس ذیشان حیدر اچھی فطرت کا مالک انسان نہیں تھا۔ جب پہلی بار اس نے ایشل سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ایشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دنگ رہ گئی کہ یہ کس قسم کا شخص تھا۔ اسے ابھی یہ جاب جوائن کیے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ شخص اس سے اتنی نیچ گفتگو کر رہا تھا۔ سوچ لو ایشل، مجھے خوش کرو گی تو تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ ذیشان حیدر کی پیشکش نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ وہ ایسی لڑکی ہرگز نہیں تھی جو پیسوں کے لالچ میں مردوں کے جال میں پھنس جاتی یا ان کی طرف مائل ہو جاتی، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا وہ یہ نوکری چھوڑ کر چلی جائے، مگر اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے گھر والے اس کا بہت مذاق اڑائیں گے۔ تائی اور چچی اس پر ہنسیں گی اور باتیں بنائیں گی، اس لیے اس نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ 1 ماہ مکمل ہوا تو اسے اس کی تنخواہ مل گئی۔ وہ خوش بھی تھی اور دکھی بھی تھی۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھی۔ تائی اور چچی کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اسے تنخواہ مل چکی ہے۔ ایشل بہت خوشی سے اپنے پیسوں سے ان کے لیے بھی کچھ چیزیں لے کر آئی تھی۔ اب تو تم کمانے لگی ہو تو اپنے اور اپنی ماں کے خرچے خود اٹھانا، کھانا پینا سب کچھ الگ کر لو، تائی نے اسے واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ فیضان کی بھی شادی ہونے والی تھی، اسی لیے تائی زیادہ تلخ ہو گئی تھی۔ جس لڑکی سے اس کی شادی تھی وہ بھی کم پڑھی لکھی تھی۔ جب سے ایشل نے فیضان کے ساتھ رشتے سے انکار کیا تھا، اس کے بعد سے تائی کے دل میں ایشل کے لیے موجود حقارت مزید بڑھ چکی تھی۔ تائی کی باتوں سے ایشل کا دل تو بہت ٹوٹا، مگر وہ سنبھل چکی تھی۔ زندگی نے اسے تلخ حالات میں جینا اچھے سے سکھا دیا تھا۔ ماما، کیا ہماری قسمت بدلے گی؟ کیا میری قسمت میں خوشیاں ہوں گی؟ اس نے اپنی ماں سے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر رابعہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ان کے دل سے اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں نکلی۔ اگلے مہینے فیضان کی شادی تھی۔ ایشل نے اپنا کچن الگ کر لیا تھا۔ اس کی شادی کے بعد اس کی بیوی روہینہ بھی ایشل سے نفرت کرنے لگی۔ شاید تائی نے اس کے کان ان دونوں ماں بیٹی کے خلاف بھر دیے تھے۔ ایشل کو اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی جلد از جلد پیسے جمع کر کے وہ پہلے اپنی ماں کے لیے ایک کرائے کا سیپریٹ گھر لے گی، جہاں وہ اور اس کی ماں سکون سے رہیں گی۔ ان کی زندگی میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اس نے سوچا نہیں تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ آج اس کے باس نے اس سے بہت بدتمیزی کی تھی اور اسے ہراس کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے آج ہی نوکری سے ریزائن کر دیا۔ اس کے باس نے غصے میں اسے سیلری بھی نہیں دی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آفس سے نکلی۔ اس نے رکشہ کروایا اور سارا سفر روتے ہوئے کاٹا۔ گلی کے باہر اس نے رکشہ روکا اور کرایہ دے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر تک کا راستہ طے کرتے اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ وہ جانتی تھی اگر اس کی ماں نے اسے اس حال میں دیکھا تو وہ دکھی ہو جائیں گی۔ ماما، میں نے آفس سے ریزائن کر دیا ہے، اس نے انہیں بتایا۔
क्यों ईशल? राबिया बेगम ने मुतफक्किर होकर पूछा तो उसने झूठी कहानी बना डाली कि उसे ऑफिस का काम कुछ पसंद नहीं था और इसे लग रहा था कि ये नौकरी उसकी काबिलियत के लिहाज से मामूली है, सो इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया। मामा, बस आपकी दुआएं चाहिए, मैं आज किसी और अच्छी जगह अप्लाई करती हूं। वो उनसे निगाहें चुरा कर बोली। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं। राबिया बेगम कमरे में चली गईं तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे जीशान हैदर जैसे बेगैरत इंसान से सिर्फ नफरत हो रही थी। 2 दिन बाद उसे एक और ऑफिस से नौकरी की कॉल आई। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देने चली गई, मगर वहां भी उसकी बात नहीं बनी। अलबत्ता इन 4 माह में उसने बहुत सी नौकरियां देखी थी। कहीं उसे सैलरी ना मिलती तो कहीं उसे हरासमेंट का सामना करना पड़ता, कहीं कोई उसके मयार का ना होता। वो हिम्मत हार चुकी थी और उसने मान लिया था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। आज उसने आखिरी बार हिम्मत करते लैपटॉप खोला और मुख्तलिफ जॉब्स पर अप्लाई करके बंद कर दिया। इस 1 साल में उसका ज़हनी सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। वो दिल ही दिल में रो रही थी जब उसकी यूनिवर्सिटी फेलो की कॉल आ गई। जोहा उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो उसे किसी आउटिंग का प्रोग्राम बनाने का कह रही थी। मेरा मूड नहीं है जोहा, मैं नहीं जा सकती, वो दुखी लहजे में बोली। मगर जोहा बहुत जिद्दी लड़की थी, अपनी मनवा कर ही रहती थी। अगर तुम कल तैयार ना हुई तो मैं नाराज हो जाऊंगी, तुम्हें आना ही होगा ईशल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। जोहा जिद्दी लहजे में बोली तो वो मजीद टाल नहीं सकी और हथियार डाल दिए। जोहा इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका ताल्लुक अमीर घराने से था। यूनिवर्सिटी में भी वो अक्सर जबरदस्ती उसे अपने साथ घुमाने फिराने ले जाती थी और आज भी वो जिद कर रही थी। अगले दिन वो जोया के घर चली गई। उसका मूड बहुत ऑफ था, मगर जोहा से मिलने के बाद वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। जोहा ने उसकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की और फिर शाम को वो और उसकी मजीद 2 सहेलियां गाड़ी लेकर घूमने निकल पड़ी। जोहा ने हाल ही में अपनी गाड़ी ली थी। उसे गाड़ी चलानी आती थी और ड्राइविंग लाइसेंस भी था। वो शौखियां मारते गाड़ी चला रही थी और बाकी सहेलियां अपनी सलामती की दुआएं कर रही थी। या अल्लाह, हम अपनी मंजिल पर सही पहुंच जाएं, कहीं रास्ते में फौत ना हो जाएं गाड़ी के हादसे में। शिजा की बात सुनकर सब लड़कियां हंसने लगी। डिनर करने के बाद अचानक जब जोहा ने गाड़ी का रुख एक नाइट क्लब की तरफ किया तो ईशल हैरान रह गई। ये कहाँ लेकर जा रही हो जोहा? उसने पूछा तो जोहा जोर से बताने लगी कि आज इस क्लब में उसका फेवरेट सिंगर अरमान खान अपना कॉन्सर्ट करने आ रहा है, सो इसीलिए वो उसके कॉन्सर्ट में उन्हें लेकर आई है। ये सुनते ही ईशल के होश उड़ गए। उसने सारी जिंदगी क्लब के अंदर से शक्ल नहीं देखी थी। ऐसी जगहों से वो हमेशा ही किनारा रखती थी और आज धोखे से उसकी सहेली उसे यहां ले आई थी। उसकी बाकी 2 सहेलियां तो खुश हो गई थी, मगर ईशल को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो मिन्नतें करने लगी कि उसे क्लब जैसी गुनहगार जगह में नहीं जाना, मगर उसकी दोस्तें उसे खींचते हुए अंदर ले गईं। इस माहौल में उसे वहशत होने लगी। हर तरफ रंग बिरंगी बत्तियां रोशन थी। कान को फाड़ने वाला म्यूजिक ऑन था। कुछ लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर रक्स कर रहे थे और कुछ टेबल्स के करीब बैठे ड्रिंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। पहले जोहा ने उन्हें एक टेबल के गिर्द कुर्सियों पर ले जाकर बैठ गई। वेटर को उसने 4 सॉफ्ट ड्रिंक लाने को कहा। मुझे नहीं पीनी, ईशल नाराजगी से इनकार करते बोली। ओहो, सॉफ्ट ड्रिंक कहा है, वाइन नहीं। यार नाराज तो ना हो, बस अरमान खान के 10 सॉन्ग और 5 ऑटोग्राफ लेने के बाद पक्का हम यहां से चले जाएंगे। जोहा हंसते हुए बोली तो ईशल ने गुस्सीली निगाह उस पर डाली। प्यास वाकई उसे लग रही थी, इसलिए उसने पेप्सी से भरा ग्लास उठाया और पीने लगी। थोड़ी ही देर के बाद क्लब में शोर गुल बढ़ गया और गुलकार अरमान खान क्लब में दाखिल हुआ। क्लब में तेज मौसीकी की धड़कनें माहौल में जोश भर रही थी। स्टेज पर रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थी और लोग बेताबी से अरमान खान के मुंतजिर थे।
चंद लम्हों बाद स्टेज की लाइटें मध्यम हुई। मजमे में बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक धुंध में लिपटी एक झलक नजर आई और फिर जैसे ही रोशनी पड़ी, अरमान खान स्टेज पर मौजूद था। उसके हाथ में माइक था, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में जोश। हेलो एवरीवन, उसने जोश से कहा और हुजूम खुशी से चीख उठा। जैसे ही पहला गाना शुरू हुआ, सब झूमने लगे, तालियां बजने लगीं और पूरा क्लब मौसीकी की धुन में बहकने लगा। ईशल की सहेलियां वहां से उठकर स्टेज के नजदीक पहुंच गई थी। ईशल को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो वहीं टेबल के करीब कुर्सी पर बैठी अपना फोन इस्तेमाल करने लगी। सब लोग स्टेज की तरफ बढ़ गए थे। क्लब की ये साइड खाली हो चुकी थी। ईशल नर्वस सी थी। अचानक उसे लगा वो किसी की निगाहों के हिसार में है। वो खुद को गैर आरामदेह महसूस करने लगी। उसे पछतावा होने लगा कि आज उसे जोहा के साथ नहीं आना चाहिए था। शहीर शाह जो इस वक्त क्लब में मौजूद था, उसकी निगाह बेसाख्ता सबसे अलग थलग बैठी इस लड़की पर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। इस लड़की में उसे कशिश सी महसूस हुई और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ था। उसे हर खूबसूरत लड़की में कशिश महसूस होती थी। इसे अकेला पाकर वो इसके करीब आकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। ईशल यकलक डर गई। एक्सक्यूज मी, आप यहां अकेली हैं क्या? मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं? वो उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला तो वो घबरा गई और इनकार कर दिया, मगर उसके बावजूद वो ढीठ बनकर बैठा रहा। लगता है आप यहां अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं। आई एम राइट? शहीर ने अबरू उचकाकर पूछा तो अब ईशल को गुस्सा आने लगा। ये शख्स ख्वामख्वाह से सवालात कर रहा था। आप होते कौन हैं मुझसे इस तरह सवाल करने वाले? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, एक शरीफ लड़की हूं। सो आप किसी और पर ट्राई करें और जाएं यहां से। वो गुस्से से बोली। ओहो, तो आप ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं, शरीफ लड़की हैं। तो इस क्लब में क्या कर रही हैं? क्या इसे मदरसा समझ कर आई हैं? उसके सवाल पर वो दंग रह गई और फिर गुस्से से वहां से जाने लगी, मगर शहीद ने उसका हाथ थाम लिया। नंबर तो दे दें मिस, आप काफी दिलचस्प लगी हैं मुझे। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। वो उसके चेहरे पर घबराहट देकर लुत्फ अंदोज होता बोला तो ईशल घबरा कर दूर होकर अपनी सहेलियों को लड़के और लड़कियों की भीड़ में ढूंढने लगी जो अरमान खान के कॉन्सर्ट में थे। उसने डरते हुए शहीर से अपना हाथ छुड़वाया और वहां से भागते हुए जोहा के करीब पहुंची थी। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जोहा प्लीज चलो यहां से, वो उजलत में बोली, लेकिन अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। जोहा झूमते हुए घड़ी में वक्त देखकर बोली तो ईशल ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। जोहा को वाकई तशवीश होने लगी और ना चाहते हुए भी उसे अपने अरमानों का खून करते हुए अरमान खान के कॉन्सर्ट से जाना पड़ा। सारे रास्ते ईशल का मूड खराब रहा था। शहीर शाह भी अपने घर की तरफ चल दिया। गाड़ी ड्राइव करता वो मुसलसल इसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे उसकी सहेली ने ईशल कहकर पुकारा था। उसे ईशल में काफी दिलचस्पी महसूस हो रही थी और वो वाकई जानना चाहता था कि इस जैसी शरीफ लड़की इतनी रात को इस क्लब में क्या कर रही थी। ये तो साफ जाहिर था कि वो उस गुलकार अरमान खान की फैन नहीं थी और उसके कॉन्सर्ट की वजह से क्लब में नहीं आई थी। अगर ऐसा होता तो वो उसके कॉन्सर्ट के वक्त फोन में मसरूफ सबसे अलग थलग चेहरे पर बेजारियत सजाए ना बैठी होती। जफर शाह जो इस वक्त अपने भाई के इंतजार में जाग रहा था, उसे देखकर फौरी उसे सवाल करने लगा, कहां से आ रहे हो शहीर? कॉल भी पिक नहीं की तुमने? कम से कम इन्फॉर्म कर दिया करो कि इतनी रात को तुम कहां मौजूद होते हो। जफर के लहजे में फिक्र थी। शहीर को अंदाजा नहीं था कि उसका भाई इसके इंतजार में जाग रहा होगा। जफर भाई, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मैं बस उसी के साथ हॉस्पिटल में था। मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूं। बड़ी सफाई से झूठ बोलते वो अपने कमरे में चला गया। जफर भी अब सुकून में अपने कमरे में चला गया था। उसे अपने छोटे भाई शहीर की हमेशा से फिक्र रही थी। बचपन से शहीर एक लाउबाली
لاپرواہ اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ اس کے مقابلے میں ظفر قابل، محنتی، امانت دار اور شریف لڑکا تھا۔ اس نے اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ آذر صاحب جہاں ظفر کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، وہ وہیں لازمی اپنے دوسرے بیٹے شہیر کی برائی کرتے۔ جب شہیر نے دیکھا اس کا بھائی اسے ہر چیز میں سبقت لے جا رہا ہے تو اس کے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ پہلے سے زیادہ ضدی اور ہر دھرم بن چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بھائی ظفر کو اس کی فکر رہتی تھی۔ ایشل کافی تھک چکی تھی، گھر آتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار اس بدتمیز شخص کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، نہ جانے ہمیشہ اسی کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مرد کیوں اس کے ساتھ ہر جگہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ اس بارے میں کافی سوچ بچار کر رہی تھی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ ہر لڑکی کو مضبوط ہونا چاہیے اور ایسے مردوں سے ڈرنے کی بجائے ہمت کرتے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس طرح مردوں کو ایک منہ توڑ جواب مل سکتا ہے۔ مرد اکثر ان لڑکیوں پر زور چلاتے ہیں جو ان کے آگے دب جاتی ہیں۔ یوں اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اب اسے مردوں کے آگے ڈرے گی نہیں بلکہ ہمت سے کام لے گی۔ آج رابعہ بیگم کی سالگرہ تھی۔ ایشل اپنی ماں کو ایک بہترین تحفہ دینا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی جمع پونجی سے چند پیسے اٹھائے اور مارکیٹ سے ان کے لیے گفٹ خریدنے چلی گئی۔ مگر آج بھی شاید اس کی قسمت میں کچھ الگ ہی لکھا تھا، اس لیے اس کا سامنا پھر سے اس شخص سے ہو گیا۔ اوہ، تو آپ میرے پیچھے آج مارکیٹ بھی آ گئیں؟ شہیر نے جب ایشل کو اپنے قریب دیکھا تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے متاثر ہو جائے۔ ایشل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے اچھے سے پہچان چکی تھی۔ اس نے اپنا راستہ بدل لیا، مگر وہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ تنگ آ کر ایشل غصے میں رکتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ شش، آہستہ بولیں، شریف لڑکیاں اتنا اونچا نہیں بولتی کہ بازار کے غیر مرد اس کی خوبصورت آواز سنیں۔ شہیر کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ چالاک تھا۔ ایشل نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے جانے لگی، مگر شہیر آج اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں بس تم سے تمہارا فون نمبر لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ تو مجھے کوئی معمولی لڑکا نہ سمجھو، میں لاہور کے سب سے بڑے بزنس مین آذر شاہ کا بیٹا ہوں۔ بہت دولت ہے میرے پاس، سوچ لو، فائدے میں رہو گی۔ شہیر اپنی دولت کا روب جھاڑتے بولا، کیا فائدہ اتنی دولت کا جب تمہارے پاس غیرت اور شرم ہی نہیں؟ جاؤ جا کر اپنے باپ کی دولت سے یہ سب بھی خرید لو تو بات کرنا، پھر تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کو واقعی امیر مانوں گی میں۔ ایشل نے غصے میں طنزیہ کہتے بلند آواز میں اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ اس نے بڑی ہمت سے یہ سب بولا تھا تاکہ مزید یہ شخص اسے پریشان نہ کرے، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس نے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لی تھی۔ شہیر کی انا پر ایک گہرا وار لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے ایسی بکواس کرنے کی؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم مڈل کلاس لڑکی ہو؟ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر تم کلب جاتی ہو عیاشیاں کرنے۔ ایشل کی بات سن کر اسے بڑی آگ لگی تھی، اسی لیے اب اپنا میٹھا لہجہ ایک طرف رکھ کر اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ اس نے ایشل کا بازو زور سے مروڑا تو وہ درد سے سسک اٹھی اور اس کے الفاظ نے ایشل کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اس قدر شدید غصہ آیا کہ اس کا ہاتھ بے ساختہ شہیر کے چہرے پر اٹھا اور نشانات چھوڑ گیا۔ اس نے جو کچھ ایشل سے کہا اس کے بدلے میں بہترین جواب صرف تھپڑ ہی تھا۔ ظفر شاہ جو شہیر کو کسی لڑکی سے گفتگو کرتا دور سے دیکھ چکا تھا، شاپنگ بیگ اٹھا کر بل پے کرتا وہ ان تک آن پہنچا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کو کسی لڑکی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ جب شہیر نے اپنے بھائی کو آتے دیکھا تو شریف بن گیا۔ ظفر بھائی، یہ لڑکی مجھ سے میرا فون نمبر مانگ رہی تھی، میں نے انکار کر دیا کہ میں ایک شریف لڑکا ہوں
तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। शहीर का झूठ सुनकर ईशल दंग रह गई। उसे इंतहा का गुस्सा आया और इस बार वो चीख चीख कर बोलने लगी, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और तुम मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे। तुम मेरे पीछे आ रहे थे। समझते क्या हो तुम अपने आप को? दौलत है तो सब है। तुम्हारे पास ना अकल, ना शर्म और ना गैरत। मैं थूकती हूं तुम जैसे इंसान पर। भाड़ में जाओ तुम। मैं तुम जैसे नीच इंसान को देखूं भी ना, फोन नंबर मांगना तो दूर की बात है। ईशल भरे बाजार में उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करती वहां से चली गई। जफर शाह दंग रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की इतनी हिम्मत भी कर लेगी कि उनके आगे इतना बोल सकती है। वो परेशान हो गया, मगर जिस तरह शहीद ने उसे कहानी सुनाई तो वो उसका यकीन कर चुका था। मगर कहीं ना कहीं उसे इस अनजान लड़की के लहजे में मजबूती और आंखों में नमी इस बात का यकीन दिला रही थी कि वो लड़की सच बोल रही थी, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। मगर उसे अपने भाई से मोहब्बत ही इस कदर थी कि उसने अपने भाई पर यकीन कर लिया। इस शख्स को उसकी औकात याद दिलाने और उसका हिम्मत से मुकाबला करने के बाद उसे खुशी महसूस हो रही थी और वो खुद को एक बहादुर लड़की तस्वुर कर रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसे एक जगह से इंटरव्यू का मैसेज आया। कल इतवार था, पीर को उसका इंटरव्यू था। ऑफिस भी घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी। उसने नमाज अदा की और अल्लाह से कामयाबी की दुआएं मांगने लगी। पीर को वो सुबह वक्त पर उठ गई। ताई और चच्ची उसे अजीब नजरों से देख रही थी जब उसने बताया कि वो आज इंटरव्यू देने जा रही है। तैयार होने के बाद उसने सर पर दुपट्टा लिया और अपनी मां से दुआएं लेती घर से चली गई। ऑफिस बहुत शानदार था। वो तारीफ किए बिना ना रह सकी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से उसने मालूमात ली। मैम, आपको सेकंड फ्लोर पर जाना है। उस लड़की ने कहा तो ईशल सीढ़ियां चढ़ती सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई। अभी वो कॉरिडोर में पहुंची ही थी कि उसका सामना एक बार फिर उस शख्स से हो गया। शहीर भी उसे देखकर दंग रह गया। तुम? शहीर गुस्से से उस लड़की को देखते बोला। जफर भी उसे पहचान गया था, जबकि ईशल अपने सामने जफर शाह को देखकर पत्थर हो गई। जफर शाह भी उसे देखकर चौंक गया था। मैं जॉब के लिए आई हूं। इंटरव्यू का मैसेज आया था। ईशल यकलख्त घबरा कर बोली। इन दोनों भाइयों को देखकर उसे सख्त परेशानी हुई थी। कभी सोचा नहीं था उन दोनों से इसका यूं सामना होगा। जफर शाह उसे हैरान कुन नजरों से देखने लगा। 2 दिन पहले ही तो इस लड़की ने उससे और उसके भाई से भरे बाजार में बदतमीजी की थी और अब वो इसी की कंपनी में नौकरी चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? निकलो यहां से। तुम जैसी 2 टके की लड़की को यहां जॉब नहीं मिलेगी। शहीर गुस्से में आगे बढ़ा तो ईशल का पारा भी हाई हो गया। अगर ये तुम जैसे हरैस करने वाले इंसान का ऑफिस है तो मैं यहां मर कर भी नौकरी नहीं करना चाहूंगी। वो भी तुर्की बतुर्की बुलंद आवाज में बोली। इन दोनों को मुंह मारी करता देखकर जफर उन दोनों के बीच आ गया। ये सड़क नहीं, मेरा ऑफिस है। तमीज से बात करो दोनों। जफर ने सख्त लहजे में कहा तो वो लब भेंच गई। शहीद भी खुद पर जब्त कर रहा था। जफर गौर से ईशल को देख रहा था। उसे ये लड़की कुछ अलग लग रही थी और दूसरी बात यह कि उसे वाकई अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट की अर्जेंट जरूरत थी और इस लड़की की शक्ल से उसे काबिलियत नजर आ रही थी। उसे नौकरी की शदीद जरूरत थी, पर जानती थी अब यहां नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए पलटने लगी जब जफर शाह की आवाज पर रुक गई। यहां नौकरी काबिलियत पर मिलती है। अगर तुम इस काबिल हुई तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर मेरा उसूल है, मैं काबिल लोगों की कदर करता हूं। जफर की दरिया दिली पर शहीर के होश उड़ गए। वो नहीं जानता था कि अनकरीब वो मासूम लड़की एक गलत फहमी की वजह से उसके जुल्म का शिकार होने वाली थी। शहीर के अंदर इत्तेकाफ की आग मजीद भड़कने लगी।
وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کی دشمن کو نوکری نہ دے، مگر جب ظفر نے ایشل کی سی وی دیکھی اور اس کا انٹرویو لیا تو فوراً اسے پی اے کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ شہیر غصے میں آفس میں ٹہلنے لگا۔ ایک بار پھر اس لڑکی نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ ایشل کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی نوکری کا پہلا دن تھا۔ وہ خود کو غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ جیسا شہیر فلرٹی انسان تھا، اسے ڈر تھا کہیں اس کا بھائی ظفر بھی ایسا نہ ہو۔ وہ ڈرتے ڈرتے کام کر رہی تھی۔ شروع میں اسے ظفر کے ساتھ کام کرتے جھجک سی محسوس ہوتی، مگر ظفر کا رویہ، اس کی جھکی ہوئی نظریں اور احترام بھرا لہجہ اسے متاثر کر گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کہاں شہیر تھا اور کہاں ظفر تھا۔ اسے 1 مہینہ ہو چکا تھا، سیلری وقت پر ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ نہ صرف وہ ظفر سے متاثر ہوئی بلکہ ظفر بھی متاثر ہوا تھا۔ ایشل کی شخصیت میں حیا اور شرافت دیکھ کر اسے اتنا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے بھائی نے ہی اس لڑکی پر کوئی الزام لگایا ہوگا۔ اگر وہ واقعی ایک شریف لڑکی نہ ہوتی تو اپنے انداز سے ضرور ثابت کر دیتی۔ آذر صاحب کو ارجنٹ امریکہ جانا تھا۔ وہ میٹنگ کے لیے ظفر شاہ کے کمرے میں آ گئے۔ ایشل انہیں سلام کرتی کمرے سے چلی گئی۔ ظفر، پہلے میں نے سوچا تھا تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے کر جاؤں گا، مگر شہیر کی نااہلی اور لاپرواہی دیکھ کر مجھے لگتا ہے اسے ساتھ لے جانا ٹھیک ہے۔ 5 مہینے وہاں رہے گا تو شاید اس کا کام میں دل لگ جائے گا۔ میں ساری ذمہ داری اسی پر ڈالوں گا۔ تم کیا کہتے ہو؟ آذر صاحب نے اس سے اس کی رائے مانگی۔ جی ڈیڈ، جیسا آپ کو منظور، ہمیشہ کی طرح ظفر فرمانبرداری سے بولا۔ جب ایشل کو معلوم ہوا شہیر 5 ماہ کے لیے امریکہ جا رہا ہے تو اسے بہت خوشی ہوئی کہ آفس میں اب اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تم سے تو میں آ کر بدلا لوں گا۔ شہیر نفرت سے ایشل کو دیکھتا سوچنے لگا۔ شہریار کے جانے کے بعد ایشل یہاں خود کو زیادہ آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظفر اور ایشل کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت بڑھنے لگی، اور یوں کب وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے ان دونوں کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ آج ایشل کی سالگرہ تھی۔ آفس میں اس کی جو نئی سہیلیاں بنی تھیں انہوں نے اسے ٹریٹ دی تھی۔ جب وہ اپنے کیبن میں آئی تو ظفر نے بھی اسے تحفے میں ایک خوبصورت سی گولڈ کی رنگ دی تھی۔ ایشل کے آس پاس کہیں جل ترنگ سے بجنے لگے۔ دھڑکتے دل سے اس نے ظفر کا دیا ہوا تحفہ لیا۔ ظفر نے انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے اس کے نازک ہاتھ کو پکڑ کر انگلی میں پہنائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی، اسے کبھی اتارنا مت۔ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا تو ایشل کا ہاتھ پسینے میں بھیگ گیا۔ اس کی گھنی پلکیں جھک گئی تھیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ظفر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایشل شرماتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہ جب بھی اس انگوٹھی پر جاتی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی۔ تو آج کی کیا رپورٹ ہے عرفہ؟ امریکہ میں موجود شہیر نے کال پر عرفہ سے پوچھا، جو ان کے آفس میں ہی کام کرتی تھی۔ شہیر نے اسے مخبری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ عرفہ نے اسے ظفر اور ایشل کی معلومات دی کہ کس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ ظفر نے جو ایشل کو تحفہ دیا تھا، اس بارے میں جب اس نے شہیر کو بتایا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اپنے بھائی کی باتوں سے تو اسے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اس معمولی سی لڑکی ایشل پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ غور سے سنو عرفہ، اب جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایشل کو اس آفس سے اور ظفر کے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ مجھے اس ایشل کے خلاف سکینڈل چلانا ہوگا۔ شہیر غصے میں بولا اور عرفہ کے ساتھ منصوبہ بنانے لگا۔ ایشل ظفر کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی محسوس کر چکی تھی۔ وہ خود بھی اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی تھی، مگر کبھی خود سے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی ظفر اس میں پہل کرے، جبکہ ظفر بھی جھجک رہا تھا کہ کس طرح اپنے دل کا حال اس کے سامنے عیاں کرے، کہیں وہ لڑکی برا ہی نہ مان جائے۔
अरफा मुकम्मल तौर पर उन दोनों पर नजर रख रही थी और फिर उसने अपना पहला वार करने का मंसूबा बनाया। आज जफर ऑफिस नहीं आया था। उसके बिना ईशल का दिल काफी उदास था। वो उसे बहुत याद कर रही थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। उसे बेचैनी सी हो रही थी। ऐसी बेचैनी उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद अरफा कमरे में आ गई। ईशल, मुझे एक जरूरी काम से किसी से मिलने जाना है। ये काम मुझे आजर साहब ने दिया है कि तुम्हें साथ ले जाकर करूं। किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है। चलो आओ चलें। वो उजलत में बोली तो ईशल उसके साथ चली गई। वो दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे थे। ईशल को कुछ अजीब लग रहा था। एक शख्स 3 पीस सूट पहने उनके पास टेबल पर आकर बैठ गया और ऑफिस के मामलात के बारे में उनसे गुफ्तगू करने लगा। मैं वॉशरूम से होकर आती हूं। अरफा वहां से उठकर चली गई तो उस आदमी ने ईशल को बातों में लगा लिया। दूर खड़ी अरफा छुपकर उन दोनों की पिक्चर्स उतार रही थी। इस प्लान में दूसरी कंपनी का मालिक वो शख्स भी शामिल था। इसी तरह अरफा उसे बहाने से 2 बार 2 आदमियों से मिलवाने ले गई जो दरअसल आजर ग्रुप ऑफ कंपनीज की हरीफ कंपनियों के मालिक थे, जिससे ईशल अनजान थी। उसके अलावा अरफा ने चुपके से चंद अहम फाइल्स ईमेल के जरिए मुखालिफ कंपनीज को सेंड कर दी। शहीर पाकिस्तान वापस आ चुका था। जब 5 दिन बाद जफर और शहीर ऑफिस में आए तो शहीर ने वो तस्वीरें और सबूत जफर को दिखाए और हकारत से ईशल को देखा। ये देखें भाई, ये है इस लड़की की असलियत। ये हमारे हरीफों से मिलती है और इन्हें हमारी कंपनी की मालूमात देती है। ये रहा सबूत। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस पर भरोसा ना करें। यही वो गद्दार है जिससे हमारी कंपनी नुकसान में जा रही है। शहीर ने अपना वार किया। ईशल के होश उड़ गए। जफर ने जब अपनी आंखों से सबूत देखे तो उसे यकीन नहीं आया। अरफा भी वहां आकर ईशल के खिलाफ गवाही देने लगी। ईशल उसे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं जफर। जैसा नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुने प्लीज, इन पर भरोसा ना करें। ईशल डरते हुए अपने दिफा में बोली। उसका खुद पर इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद दिमाग माऊफ हो चुका था। वो कांप रही थी कि कैसे अपनी सफाई पेश करे। यू आर फायर मिस ईशल। जाए यहां से। अब आपकी इस कंपनी में कोई जगह नहीं। जफर की बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जफर ने ना सिर्फ उसकी किसी बात को ना सुना और ना उस पर यकीन किया और उसे ऑफिस से निकाल दिया। वो रोते हुए वहां से चली गई थी। सब खत्म हो चुका था। उसकी जिंदगी में उसे सिर्फ दुख ही मिले थे। आज ईशल के सबके सामने जलील होने के बाद शहीर के अंदर लगी इंतकाम की आग ठंडी हो गई और वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, मगर नहीं जानता था कि उसका मंसूबा उसी पर उल्टा पड़ने वाला है। ओहो, आज तुम जल्दी आ गई ईशल। राबिया बेगम उसे देखकर खुशगवार हैरत से बोली, मगर दंग रह गई जब ईशल उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मामा, अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगी। वो तकलीफ की इंतहा पर थी। उसे यूं देखकर राबिया बेगम का दिल दहल गया। उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो वो रोते हुए बताने लगी कि इस कदर जलील करके उसे ऑफिस से निकाला गया। उसकी तकलीफ पर राबिया बेगम की आंखें भी नम हो गईं और वो उसे सीने से लगाकर रोने लगी। उन्हें लग रहा था कुछ दिनों में उसका दिल हल्का हो जाएगा और अब वो खुद भी उसे कोई नौकरी नहीं करवाना चाहती थी। काफी दिन गुजर गए मगर वो इस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही थी। उसे दुख इस बात का था कि जफर ने उसका यकीन नहीं किया था। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर राबिया बेगम का दिल अलग परेशान था। 2 महीने हो चुके थे और अब कुछ भी मामूल पर नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक उनके घर कुछ रिश्ते वाले ईशल को देखने आ गए। ईशल, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, राबिया बेगम जल्दी से बोली। उन्हें लोग बहुत पसंद आए थे और वो ये रिश्ता हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, मगर ईशल ने इनकार कर दिया
کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ رابعہ بیگم کے لیے اپنی بیٹی کی رضامندی اہم تھی، اس لیے جب وہ راضی نہیں تھی تو انہوں نے بھی بات آگے نہیں بڑھائی۔ کافی دن ہو چکے تھے ایشل کو اس آفس سے گئے۔ وہ ہمیشہ اس کی کمی محسوس کرتا، مگر پھر خود کو دلاسا دیتا کہ جو دھوکہ دے اسے معاف نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے لیے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ ایشل نے اسے دھوکہ دیا تھا، اسی لیے وہ اسے معاف کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ اس کی یادوں سے کبھی معدوم نہیں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ 5 مہینے گزر گئے۔ ایشل کے جانے کے بعد آفس کے معاملات مزید بگڑ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آفس میں مزید کون غدار تھا۔ آج جب وہ ایک ضروری میٹنگ سے اپنے کیبن میں واپس آ رہا تھا تو دور سے اس کی نگاہ عرفہ پر پڑی، جو اس کے کمرے سے کوئی فائل لے کر نکلی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ عرفہ! جو ہی وہ اسے پکارتا اس کے قریب آیا، عرفہ نے یک لخت گھبراتے ہوئے وہ فائل اپنی کمر کے پیچھے چھپا لی۔ اس کی یہ حرکت ظفر کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہیں سکی تھی۔ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے لہجہ نارمل رکھتے پوچھا۔ وہ میں شہیر سر کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں نہیں تھے تو مجھے لگا آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب میں چلتی ہوں، عرفہ جلدی سے بولی اور فائل چھپاتی چلی گئی۔ ظفر اپنے کیبن میں آیا اور ٹیبلز پر موجود اپنی فائلز چیک کرنے لگا، اور یہ جان کر اسے گہرا صدمہ پہنچا کہ اس کے سب سے اہم فائل عرفہ اٹھا کر لے گئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور عرفہ کا پیچھا کیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شہیر کے کمرے سے نکلی تھی۔ شہیر کے جانے کے بعد جب ظفر اس کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا بہت سی اہم فائلز جو ظفر کے کمرے میں خفیہ طور پر رکھی گئی تھی، وہ سب حیرت انگیز طور پر شہیر کے پاس تھیں۔ ظفر کو کچھ نہ کچھ کھٹک رہا تھا۔ اس نے شہیر اور عرفہ پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور جو کچھ اسے معلوم ہوا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اصل غدار کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی شہیر تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اسے ایشل کی یاد آنے لگی، جس کی آنکھوں میں موجود معصومیت اور بے گناہی کو وہ دیکھ نہیں پایا تھا، اور اپنے دھوکے باز بھائی پر بھروسہ کر کے اس نے اس لڑکی پر کتنا ظلم کیا تھا، اس کا کتنا دل توڑا تھا۔ غصے سے اس نے عرفہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ عرفہ، جو بات میں پوچھوں سچ سچ جواب دینا، ورنہ میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ جو لڑکی ایشل میری پی اے تھی، کیا وہ واقعی غدار تھی یا پھر اس پر شہیر نے الزام لگایا تھا؟ اگر سچ نہیں بتایا تم نے تو ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم جانتی ہو میرا دوست ڈی ایس پی ہے۔ ظفر کی دھمکی کام کر گئی۔ عرفہ خوف سے گھبرانے لگی۔ سر پلیز پولیس کو کچھ مت بتائیے گا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، یہ سب مجھے شہیر سر نے کرنے کو کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ظفر کو شہیر کے ہر پلان کے بارے میں آگاہ کر چکی تھی۔ یہ سنتے ہی ظفر نے اپنا سر تھام لیا۔ اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اس معصوم لڑکی کا روتا چہرہ یاد آنے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہ کروں تو تم ویسا ہی کرو گی جیسا میں کہوں گا۔ تم میرے لیے کام کرو گی اور شہیر کو یہ ظاہر کراؤ گی کہ تم اس کے لیے کام کر رہی ہو۔ ظفر کا غصہ دیکھ کر وہ تیزی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ظفر نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح اپنے غدار بھائی کا چہرہ اپنے باپ کے سامنے لے کر آئے۔ شہیر نے آفس میں بہت سی ہیرا پھیری کی تھی، پیسے چرائے تھے، کئی اہم فائلز غائب کی تھیں۔ چند دنوں بعد ظفر نے اس کے خلاف باقاعدہ ثبوت اکٹھے کیے، اور جب یہ ثبوت اس نے اپنے باپ کو دکھائے تو وہ بھی اسی کی طرح بے یقین تھے۔ میں نے ہر بار شہیر کو بچہ اور نادان اور بے عقل سمجھ کر معاف کر دیا، مگر اب میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گا وہ۔ آذر صاحب غصے میں بولے، اور پھر انہوں نے شہیر کو آفس کے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اسے اس کی ہر چیز جو انہوں نے اسے مہیا کی تھی چھین لی، اور اس کا گھر اور آفس داخلہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بینک اکاؤنٹس، گاڑی، موبائل، ہر چیز انہوں نے واپس لے لی۔
تم اس لائق نہیں ہو شہیر. جب تک تمہیں عقل نہیں آ جاتی تم واپس ہماری زندگی میں نہیں آؤ گے. تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے. آذر صاحب نے اپنے ایک پرانے مقام میں اسے چند ضرورت کی چیزیں اور راشن ڈلوا کر بھیج دیا. وہ منتیں فریادیں کرتا رہا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی. گارڈز اسے آذر صاحب کے گھر یا آفس کے اندر داخل بھی ہونے نہیں دیتے تھے. اپنی قسمت پر اب وہ صرف پچھتاوے کے آنسو بہا رہا تھا. ڈیڈ، مجھے ایشل کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ظفر نے آذر صاحب سے اپنے دل کی بات کی اور انہیں سب کچھ بتایا کہ کس طرح غلط فہمی کی بنا پر اس نے ایشل کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. وہ ایشل سے محبت کرتا تھا اور اب مزید اسے دور نہیں رہ سکتا تھا. اگلے ہی دن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایشل کا رشتہ لینے پہنچ گیا. ایشل اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی. جب اس کی ماں نے بتایا کہ آج بھی اس کے لیے اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے تو وہ ہار مانتے اقرار کر گئی. رابعہ بیگم زبردستی اسے لاؤنج میں لے آئی تھی. جب اس نے اپنے سامنے ظفر اور اس کے گھر والوں کو دیکھا تو دنگ رہ گئی. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میں ایشل سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ ظفر نے احترام سے رابعہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے اسے اجازت دے دی. ایشل حیران پریشان سی اپنے کمرے میں آئی اور شکوے بھری نظروں سے اسے دیکھا. ظفر نے اس کے سامنے شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا لی. آئی ایم سوری ایشل، میں نے بہت غلط کیا، تم پر بھروسہ نہیں کیا. اس کے لیے تم جو سزا دو میں قبول کروں گا. میں نے شہیر کا اصلی چہرہ فاش کر دیا ہے. اگر تم مجھے آج معاف نہیں کرو گی تو میں ساری زندگی کے لیے پچھتاوے میں رہوں گا. پلیز ایشل، انکار مت کرنا مجھے. وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے دل کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے ظفر، میں آپ کو انکار نہیں کروں گی. اگر آپ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے میرے لیے رشتہ لائے ہیں تو میں بھی اپنا دل بڑا کر کے آپ کو معاف کر رہی ہوں. وہ کھلے دل سے بولی تھی. وہ ظفر کو آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی، مگر گزرتے وقت نے اس کا غصہ کم کر دیا تھا. ظفر وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کی ہمیشہ عزت کی تھی. اسے بری نظروں سے نہیں دیکھا تھا. اس کے ساتھ کوئی نیچ گفتگو یا کوئی بری حرکت نہیں کی تھی. اس کی ان اچھائیوں اور خوبیوں کے آگے اس کی ایک غلطی اسے بہت چھوٹی لگ رہی تھی. ظفر کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا. ظفر سے شادی کے بعد ایشل اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ اپنے سسرال لے گئی. چچی اور تائی اس کا نصیب دیکھ کر حسد کرنے لگی تھی. ایشل اور ظفر اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، جبکہ شہیر کا انجام بہت برا ہوا تھا. اس کی ساری اکڑ اور دولت کا نشہ اتر چکا تھا اور اب اس کے پاس محض پچھتاوا رہ گیا تھا جو شاید اب ساری عمر اس کے ساتھ رہنا تھا. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں